ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہاں پہ نبیہ. ویسے میں آپ کا انتظار دیکھ رہا تھا. اچھا ویسے یوزلی کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ آج 19 روزے گزر چکے ہیں, ہمیشہ اس سیگمنٹ کا آغاز آپ کرتے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے یہ والی چیز ہوتی ہے. لیکن بہرحال جی ہمارے مہمان ہیں جی, بہت اچھا سیگمنٹ ہمارا اس میں ہوتا ہے. موضوع ہمارا جو ہے وہ اس میں ہمارے اسکالر ساتھ میں ہوتے ہیں. تو نبیہ موضوع میں بتا دیتا ہوں, مہمانوں کو تعارف آپ کرا دیجیے. آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور خاص طور کے اوپر جو اعتکاف کے حوالے سے ہے, کیونکہ اب ہم جس عشرے میں داخل ہونے جا رہے ہیں اس میں طاق راتیں ہمارے پاس ہوں گی اور اللہ اس کے رسول نے اور بہت سارے لوگ اعتکاف میں اب بیٹھیں گے کل شام انشاءاللہ افطاری کے بعد. اعتکاف اور ذکر الہی ہوگا, اس میں طاق رات اس میں تلاش آپ نے کرنی ہوتی ہے. جو طاق راتوں میں پھر ایک سب سے بڑی رات بہت بڑی لیلۃ القدر ہوتی ہے. یہ وہ رات ہے جو اس نے پا لی تو اس نے پھر کیا ہی راتیں پا لی, کیا ہی چیز پا لی, اس کا تو مقام ہی کچھ اور ہے. مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں, کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. ہمارے بہت ہی من پسندیدہ اسکالر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نعت خوانی کے لیے, کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر قریشی صاحب. ہماری ڈسکشن کے لیے آج کے دوسرے مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے. 5 دن اب آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے مختلف عنوانات ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ کلام کے جناب موجود ہیں ہمارے آج کے آخری مہمان حافظ بابر علی صاحب. آغاز کرتے ہیں جی گفتگو کا. موضوع کا اعتکاف اور ذکر الہی. جس طرح سے اپنے بات کی کہ کل کا روزہ اور ہم اپنے دوسرے عشرے سے بھی جدا ہو جائیں گے, آخری عشرہ ہمارے پاس رہ جائے گا اور بہت سارے لوگ انشاءاللہ کل اعتکاف پر بیٹھیں گے اور طاق راتیں بھی اس کے بعد ان کو بھی ہم پائیں گے. تو اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت, طریقہ کار اور اس حوالے سے بتائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یقیناً آج آپ نے بڑا روح پرور موضوع منتخب کیا ہے, چونکہ مناسبت بھی یہ تھی کہ آج ہم اپنے ناظرین کرام کی رہنمائی فراہم کریں کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں, تاکہ وہ کل سے اعتکاف بیٹھنے والے ہیں اس کی فضیلت سے آگاہ ہو جائیں, اس کے آداب سے واقف ہو جائیں, اس کی شرائط سے وہ بخوبی طور پر آشنا ہو جائیں. تو یقیناً قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو خود ان الفاظ مبارکہ میں اجاگر فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ سے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے کہ میرے گھر کو پاک اور صاف رکھیں. کن لوگوں کے لیے؟ جو اس کا طواف کرنے والے, والعاکفین, اور اس میں اعتکاف بیٹھنے والے. یعنی گویا اعتکاف بیٹھنے کے لیے اللہ کے گھر کو پاک اور صاف رکھنا, اس کی ڈیوٹی اللہ نبیوں کے ذمہ لگا رہا ہے. اندازہ لگائیں آپ کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. دوسرا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. فرمایا کہ اللہ کی حدود میں بیان کر رہا ہوں کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھ جاؤ تو پھر اپنی بیویوں کے پاس جانا آنا جو حقوق زوجی یہ منع ہو جاتا ہے. تو یقیناً یہ بھی آداب ہیں, یہ اس کی عظمت ہے, یہ اس کی حرمت ہے اس اعتکاف کے پاکیزہ عمل کی. اب یہ عمل اتنا خوبصورت ہے کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے مسلسل مدینہ منورہ کی زندگی میں ہر سال آپ اعتکاف بیٹھتے تھے. سبحان اللہ. 10 دن کا آپ اعتکاف ہر سال ہر رمضان میں بیٹھا کرتے تھے. فلما کان العام الذی فیہ قبض اعتکف 20 یوما. جب زندگی مبارکہ کا آخری سال تھا نا, جو دنیا کی زندگی تھی آپ کی, تو اس میں آپ نے 10 کی بجائے 20 دن کے اعتکاف فرمایا. اللہ. آخری 10 دن اور درمیان والے 10 دن جن سے ابھی ہم گزر رہے ہیں, 2 عشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف بیٹھے. اور حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ. آقا علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے پھر آپ کے ازواج مطہرات بھی اعتکاف بیٹھتی رہی آپ کی سنت مبارکہ کو زندہ رکھنے کے لیے. اندازہ لگائیں کہ اس گھر نے اس عمل کو کیسے امت کے سامنے پیش کیا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر. اب اس کے جو پاکیزہ مقاصد ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد تو ہوئی جو بھی آپ نے بیان کیا کہ اس میں آخری عشرے میں 5 راتیں آتی ہیں, جن 5 راتوں میں وہ رات بھی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے, میں کتاب مبین کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, اس کتاب مبین کو ہم نے جس رات میں نازل فرمایا وہ رات بہت ہی برکت والی رات ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس کی برکت کا حال یہ 1000 مہینوں کی عبادات اس ایک رات کی
عظمت اور برکت کا مقابلہ نہیں کر پاتی. اندازہ لگائیں. اور وہ رات کس مہینے میں آتی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن ماہ رمضان میں نازل کیا گیا اور اس رات میں نازل کیا گیا جو رمضان میں آتی ہے. تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 5 راتوں میں تلاش کی. فی الوتر فی العشر الاواخر من رمضان. آقا فرماتے ہیں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، یہ 5 راتیں. تو یقیناً اعتکاف جب بندہ بیٹھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو موقع فراہم کرتا ہے، وہ رات پوری جاگ کر اس کو تلاش کر سکتا ہے، وہ اس کو پا سکتا ہے. اور اس کو جب بندہ پا لیتا ہے، ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر مجھے اللہ پاک یہ سعادت اور نعمت عطا کر دیں کہ میں شب قدر کو پالوں تو پھر مجھے اس موقع پر جو قبولیت کی گھڑیاں ہوگی کیا اللہ سے مانگنا چاہیے. میں قربان جو آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، فاطمہ کے بابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی کیا تربیت کی. ہماری ماں جی سے فرمایا اگر تم اتنی بڑی نعمت کو پالو، قبولیت کی گھڑیاں ہوگی، جو اللہ سے مانگو گی مل جائے گا، مگر یہ مانگنا فقولی، یہ کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ معاف کر دینے والے ہیں، معافی کو پسند فرمانے والے ہیں، مجھے بھی معاف کر دے. ماں جی عائشہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ، وہاں تو معافی والی بات ہی کوئی نہیں ہے. معافی تو ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ تم اللہ سے یہ مانگنا، اللہ سے یہ عرض کرنا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، گناہ گار بندے ہیں. تو یقیناً اس اعتکاف کے عمل کا سب سے بڑا پھل اور ثمر یہ ملتا ہے کہ انسان کو اللہ شب قدر پانے کا موقع عطا کر دیتا ہے. دوسرا، اللہ کے ساتھ تنہائی، اللہ کے ساتھ خلوت، یہ ایسی خوبصورت نعمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو یہ نعمت مل جائے نا، فرید بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. ایک وقت آئے گا عرش میدان حشر میں کہ اللہ تعالیٰ کی عرش عظیم کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس سائے میں ہر بندہ نہیں بیٹھ سکے گا سوائے 7 قسم کے بندوں کے. ان میں 7واں بندہ یہ بیان فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، وہ اللہ کا بندہ جو تنہائی میں بیٹھا اللہ کو یاد کرتا ہے، خلوت میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اتنا یاد کرتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں. اللہ صاحب یہی وہ تو اللہ اس پہ عرش عظیم کو اور اس کے سائے کو واجب فرما دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رونا نہیں آتا؟ تو میرے آقا نے فرمایا فتباکوا، رونے والا چہرہ بنا لینا. جب بندہ رونے والا چہرہ بنا لیتا ہے اللہ اس پر بھی عرش عظیم کے سائے کو واجب فرما دیتا ہے. تو اعتکاف میں بندے کو اللہ کے ساتھ ہم نشینی کا موقع ملتا ہے، تنہائی کا موقع ملتا ہے، خلوت کا موقع ملتا ہے. اور آپ نے جو بات کی نا خلوت کی، بڑی مزیدار اور خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ جب جاتے ہیں اور ایک طریقے سے اللہ کے ساتھ آپ اور اللہ ہوتا ہے، آپ اپنی راز و نیاز کی باتیں، اس تنہائی کے اندر کوئی دنیاوی کام نہیں، کوئی دوسرا کام نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، مناجات ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں، وہ صرف اور صرف آپ اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے جو خلوت ہوتی ہے. علی وقار صاحب اسی چیز کو ذرا آگے بڑھائیے گا تھوڑا سا کہ وہ کون سے ذکر اور اذکار ہیں، وہ کون سی عبادات ہیں جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے. اور پھر خاص طور کے اوپر کہ اگر ہم نے تنہائی اختیار کر لی، ہم بیٹھ کے اعتکاف کے اندر، لیکن ہمارے دل اور دماغ میں دنیاوی باتیں چل رہی ہیں، موبائل فون ہمارے پاس ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی سچویشن کے اندر ہمارا اعتکاف کا جو ایک روح ہے وہ پوری ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم. بہت شکریہ. تو پہلی دفعہ حاضری ہوئی ہے میری، تو الحمدللہ اچھا پروگرام ہے آپ لوگوں کا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اعتکاف کے حوالے سے اپنا شاہ صاحب نے بہت ساری باتیں فرما دی. میں براہ راست آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. یہ جو سوال ہے یہ اعتکاف کے پورے فلسفے کو براہ راست مخاطب کرتا ہے کہ اگر ہم گھر سے نکل آئے ایک جگہ پر تنہائی میں، گھر میں یا کسی الگ جگہ پر مسجد میں، جامعہ میں بیٹھ گئے، اس کے بعد جو اس ہر شے کو ترک کر کے آنے کا مقصد ہے، دیکھیے بھائی اگر تو محض ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رب سے کوئی تعلق بنانا ہوتا تو وہ تو ہم گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، عام دنوں میں بھی روزے رکھ رہے ہیں، عام دنوں میں بھی ذکر اذکار تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر پھر وہ خصوصیت اور انفرادیت کیا ہے کہ ہم نے صرف جگہوں کو چھوڑ کر جگہیں بدلنی ہیں اور جلوت کو چھوڑ کے خلوت میں آنا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے اندر اس سے زیادہ کچھ ریکوائرڈ ہے. اور زیادہ یہ ریکوائرڈ ہے کہ جلوت کے اندر امکانات زیادہ ہیں کہ ہم دائیں بائیں دیکھیں، جلوت میں امکانات زیادہ ہے کہ ہماری توجہ منتشر ہو،
جلوت کے اندر ان چیزوں کے امکانات زیادہ ہیں، جبکہ خلوت میں اس کا امکان کم ہے۔ ہمیں جب اعتکاف میں بیٹھنا ہے، دیکھیے یہ اعتکاف ایسی پریکٹس ہے کہ جس طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق جو 11 مہینوں میں کمزور پڑ چکا ہوتا ہے، اس کو پھر ایک قوت بخشنے کے لیے یہ دیا گیا ہے۔ آپ ایک اصول دنیا دیکھیے کہ جس کے ساتھ آپ کو محبت ہو، جس سے آپ انتہائی محبت رکھتے ہوں، اس کے ساتھ آپ خلوت چاہتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام پکارا کرتے تھے، رات کو فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور جب رات ہوتی ہے تو وہ غفلت سے سو جاتا ہے، گویا کہ اس کا دعویٰ مبنی بر جھوٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو تمام کم و بیش یہ جو خلوت کی عبادت میں بتا رہا ہوں، یہ پچھلے کئی انبیاء کرام سے پے در پے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن پاک میں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ وہ کیا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کے کوئی طور پر آ جائیں، یہ خلوت تھی تاکہ اے موسیٰ اپنے اندر تحمل پیدا کرو، اپنی استعداد کو مزید بڑھاؤ۔ اللہ کے نبی اگر مطلب اس بات کے اللہ نے محتاج بتائے ہیں، حضرت موسیٰ کا دیکھ لیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وحی کے نزول سے پہلے، حضرت سیدہ خدیجہ وحی کے نزول سے پہلے حضور کو خلوت پسند ہو گئی تھی، غار ہیرا میں آتے تھے اور کئی دن اور کئی ہفتے غار ہیرا میں خلوت گزرنی میں گزارتے تھے، کیونکہ جب کوئی معاملہ اللہ کے ساتھ بننا ہوتا ہے تو اس کے لیے خلوت ناگزیر ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو 40 راتوں اور دنوں کے لیے اللہ نے بلا لیا کہ موسیٰ آؤ، کوہ طور پہ بیٹھے، پہلے 30 اور پھر 10 بڑھا دی۔ اسی سے صوفیاء نے 40 دن اور چلے کا کنسپٹ لیا کہ عبادات اور ریاضات اگر مخصوص مقام حاصل کرنے کے لیے صوفیاء کرام اور اولیاء کرام 40 راتوں کا انتخاب کرتے ہیں، وہ اس سے استدلال لیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کو بلایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق آتا ہے، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قرآن میں اللہ نے فرمایا فَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ کو ایسے یاد کر کہ ہر شاید سے بھول جا باقی سب کچھ اور ٹوٹ کر اللہ کو یاد کرو۔ اور سورۃ الم نشرہ میں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محبوب جب آپ اپنے فرائض منصبی سے فارغ ہو جائیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ تو گویا کہ بار بار رب کی طرف راغب ہونا ہے، بار بار جو تعلق ٹوٹتا ہے۔ اور حضرت داؤد سورہ ہود میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک وصف بیان کیا، ابن کثیر نے اس پر بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ انبیاء کے کئی اوصاف میں ایک وصف یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب دنیا کے معاملات میں ایون کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں، دوران نماز ہماری توجہ ادھر ادھر منتشر ہوتی ہے، ہم کوئی کام کر رہے ہیں منتشر ہوتی ہے، ہم ذکر کرنے بیٹھے منتشر ہوتی ہے۔ درست۔ تو یہ منتشر ہونا بری بات نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن ریاضت یہ ہے کہ ہم جیسے ہی منتشر ہو اس کو وہاں سے گھوڑا آگے نہ جانے دیں، پکڑ کے لگام کو پکڑ کے پیچھے اور کھینچیں، پکڑ کے واپس لائیں اور بار بار رجوع کریں، بار بار رجوع کریں اور بار بار رجوع کریں۔ امام قشیری آخری بات اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ امام قشیری رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں، تصوف کی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے بنی آدم کو تخلیق کیا تو اللہ نے فرمایا اے بنی آدم، اے انسان، میں چاہتا ہوں کہ تو میری دہلیز پہ بیٹھا رہے، اور پھر ایسا ہوگا کہ تو اپنی خواہشات کی وجہ سے میری دہلیز کو چھوڑے گا، تو اے انسان میں یہ چاہتا ہوں کہ تو جہاں بھی جائے اپنا رخ میری طرف رکھے۔ اے انسان پھر یہ بھی ہوگا کہ تو اپنا رخ بھی مجھ سے موڑے گا، پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ تو جہاں بھی جائے میرا ذکر کرتا رہے۔ اے انسان پھر یہ بھی ہوگا کہ تو میرے ذکر سے بھی غافل ہوگا، مگر ان تمام کے باوجود یہ مت سمجھنا کہ جب تو پلٹ کے آئے گا تو مجھے اپنا منتظر نہیں پائے گا۔ میں تیری بات میں منتظر رہوں گا کہ تو جب آئے تو مجھ سے منہ بھی موڑ چکا، تو میرا ذکر بھی بھول چکا اور تو میری دہلیز بھی چھوڑ چکا، اس کے باوجود جب تو آئے گا تو مجھے منتظر پائے گا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رب کو منتظر۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو یہ علم ہو جائے کہ اس کے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اللہ کو کیا خوشی ہوتی ہے، تو اس خوشی کا حد یہ ہو کہ اس کے جوڑ الگ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو جائے اور اس کا جسم کا لولو الگ ہو جائے۔ یہی سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن چونکہ کلام کی جانب بھی ہم نے بڑھنا ہے، گفتگو بہت زبردست جاری ہے ہمارے جو آج کے پینل ہیں ان کے ساتھ، اور بابر صاحب موجود ہیں، حافظ بابر علی صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ کوئی کلام آپ میں نعت خواں بھی ہمارے ساتھ ہیں، کلام بھی ہے سارے سننے، تو کیا سنا رہے بابر صاحب؟ میں کلام ایک سنا رہا ہوں، حافظ اجاز صاحب کا کلام ہے، اس کا چند اشعار۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی
مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے قطرہ مانگے، یہ تیری رحمت کا اعجاز نہیں تو کیا ہے، یہ تیری رحمت کا اعجاز نہیں تو کیا ہے، قدم اٹھے تو زمانہ مجھے راستہ دے دے قطرہ مانگے، وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر، وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر، بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے قطرہ مانگے۔ اور ڈاکٹر شیر ہے، میں اس اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن میں اس اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے، مجھ کو ہمسائیگی گنبد تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب سے اول، تو سب سے آگے، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ تو شاہ خوبا
تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا میں تیرے حسن بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگے خوشبو دلوں میں اترا برنگے خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا برنگے خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا بہت اچھی Amazing, کوشش، ماشاءاللہ. بہت اچھا بالکل کلام. صفا اب چھوٹی کم عمر ہے تو ابھی سے ان کی ٹریننگ کا آغاز ہو چکا ہے. میں تو جناب بہت ایک ہی بات خوبصورت کہتا ہوں ہے. یہ کہ اگر اس چیز کے اوپر جو وہ جو جیمز ہوتے ہیں جی. خاص طور پہ اگر ان میں تھوڑا سا سپارک اور ان کو تھوڑی سی تربیت مل جائے تو ماشاءاللہ سے اور زیادہ وہ آگے Groom چل کر کے جاتے ہیں. تو بالکل. بیٹا محنت کرے، بہت اچھا آپ نے. بہت گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ہم. بالکل جی، آگے بڑھتے ہیں. شاہ علامہ صاحب صاحب سے. ایک نفس ہمارے اندر، انسان کے اندر ایک چیز ہے جس نے قابو پا لیا تو پھر وہ جو مومن کی صفات ہوتی ہے میرے خیال سے اس تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن اس طرح ایک شخص ہے، دنیاوی زندگی بھی ہے، ساتھ ساتھ چیزیں بھی ہیں، اٹریکٹ بھی کر رہی ہیں، نماز قرآن بھی پڑھ رہا ہے، لیکن وہ جو نفس ہے وہ اس کو کھینچ کے لے جاتا ہے برائی کی جانب. تو تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالے گا کہ اس کو ہم کیسے لگام ڈال سکتے ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے اپنے قابو میں رکھ سکتے ہیں. ہاں بلا شبہ دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی لغفور رحیم، کہ انسان کا ایک نفس امارہ ہوتا ہے جو انسان کو برائیوں کی دعوت خود دیتا ہے، وہ انسان کو خود برائیوں کی دلدل کی طرف دھکیلتا ہے. ٹھیک. سوائے اس انسان کے کوئی نہیں بچتا کہ جس پہ اللہ رحمت نازل فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لے، بس وہ نفس کے شر سے محفوظ رہتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبہ جمعہ میں یہ الفاظ مبارکات پڑھا کرتے تھے امت کو سمجھانے کے لیے. آپ کا تو ماشاءاللہ نفس وہ خیر ہی خیر تھی، آپ کے اعمال میں سوائے نیکی اور صالحیت کی اور خیر کے کچھ بھی نہ تھا. تو ہمیں سمجھانے کے لیے آپ نے یہ الفاظ مبارکہ خطبہ میں شامل فرمایا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ ہم اپنے نفس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ اللہ اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما. تو یقیناً انسان کا نفس تو دھکیلتا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ سے دور لے کے جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر اور اللہ کی حدود کو توڑنے تک لے جاتا ہے. اب اس کو لغام ڈالنے کے لیے اور اس کو وہ نفس بنانے کے لیے جو نفس مطمئنہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بعض ایسے بعض بندے ہوتے ہیں اللہ کی ایسی غلامی کر کے دکھاتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے وہ نفس جو اطمینان والا، اللہ اکبر، اب میری طرف آ اس شان و شوکت کے ساتھ، اس پروٹوکول کے ساتھ، راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی اللہ تو اس سے راضی، اور سیدھا جنت میں آ، میرے نیک بندوں کا ساتھی بن. تو یقیناً نفس مطمئنہ، اس نفس مارا کو بنانے کے لیے جو ہمیں اعمال سکھائے گئے نا، ان میں اہم ترین عمل جس میں ہم بات کر رہے ہیں وہ اعتکاف ہے. اچھا، اعتکاف سے علاوہ صاحب اس کے اندر جس چیز کی طرف اشارہ کیا نبیہ نے، کیا اعتکاف سے اپنے نفس کو جو ہے وہ صرف 1 ماہ کا اعتکاف اگر آپ کر رہے ہیں اور 10 دن میں، تو کیا اگلے 11 جو آپ کے پاس آئندہ ماہ ہیں کیا اس میں پھر اپنے نفس کو ہم اسی طریقے سے رکھ سکیں گے یا پھر یہ انرجی یا پاور لوز ہوتی چلی جائے گی؟ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، سامنے سے حضرت حنظلہ آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بدری صحابی ہیں. تو حضرت حنظلہ سے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا حال ہے بھی؟ تو انہوں نے کہا جی بہت برا حال ہے، میں بڑا پریشان ہوں. کہا کیا ہوا؟
کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں نا تو میرے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, میری سوچ کچھ اور ہوتی ہے, مجھے دنیا سے بالکل بے نیازی ہو جاتی ہے, بے رغبتی ہو جاتی ہے, لا تعلقی محسوس ہوتی ہے. اور جب گھر میں آتا ہوں بیوی بچوں کے ساتھ ایسا مصروف ہوتا ہوں, پھر دنیا کے رنگ میرے اوپر غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ نافق حنظلہ, یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ منافق ہو گیا ہوں میں. تو اپنے بارے میں کہا, انہوں نے کہا اللہ سے ڈر, تو بدری صحابی ہے, بدری صحابی ایسا کہہ رہا ہے, مگر جو تیری حالت نہیں, یہ حالت تو میری بھی ہو جاتی ہے. تو چلو ہم دونوں جا کر نبی پاک سے عرض کرتے ہیں. دونوں بارگاہ نبوی میں آئے, آ کے بیان کیا. میرے آقا علیہ السلام مسکرائے, فرمایا اتنا ہی کافی ہے کہ میرے پاس جب آؤ تو تم ایمان اور اعلیٰ فکر کے اعتبار سے معراج پہ پہنچ جاؤ, اور جب اپنے گھر جاؤ تو کچھ دنیا کی محبت بھی تمہارے اندر آ جائے, یہ ہونا چاہیے. فرمایا کبھی یہ کبھی وہ, یہ دونوں کیفیت یہ ایمان ہی ہے. فرمایا اگر وہی کیفیت 24 گھنٹے ہو جائے نا جو تم میرے پاس ہوتے تمہاری کیفیت ہوتی, تو پھر نتیجہ کیا نکلتا, لصافحتکم الملائکہ, تم تو جس گلی اور جس نکر سے گزرتے نا وہاں اللہ کے فرشتے کھڑے ہو کے تمہیں مصافحہ کرتے, آگے بڑھ کے ہاتھ پھیلا کے تمہارے ساتھ ہاتھ ملاتے. اللہ اکبر. اب تو کورونا نے ہمیں وہ مصافحہ کرنے سے منع کیا, وہ تو فرمایا سا فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ آپ یہ نہیں کہ 24 گھنٹے آپ ایک جیسے رہیں گے, اس لیے 10 دن تو بیٹھے نا, آ کر اعتکاف بیٹھیں, اس سے نفس امارہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہونے میں بڑی مدد ملے گی. اور اگلے جو 11 ماہ دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے, جب ہم اعتکاف بیٹھے, اب خامد بیٹھ گیا اعتکاف, اس کے لیے بیوی حلال تھی, بیوی اعتکاف بیٹھ گئی, اس کے لیے خامد پہلے حلال تھا. اب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. اب یہ کام نہیں, یہ جائز نہیں, حرام ہو گیا. مباح جو جائز چیز سے حرام ہوگی. ہم اللہ کی رضامندی کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو حلال چیز سے 10 دن کے لیے چھوڑ دی, وہ قربان کر دی. اپنی خواہش کو ہم نے حلال طریقے سے بھی پورا کرنا, اس کو ذبح کر کے رکھ دیا. تو کیا تھا, اس لیے کہ اگلے 11 ماہ ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں, گویا اللہ اگر تیری محبت کے لیے, تیری چاہت کے لیے, تیری خوشنودی کے اصول کے لیے میں جائز اور حلال اور مباح کام یہ قربان کر سکتا ہوں, تو حرام تو ہے ہی حرام, تیری بغاوت تو ہے ہی بغاوت, میں اس کو تیری محبت پہ قربان کرتا ہوں. اس قال رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اگر بخشے تو زہی قسمت, نہ بخشے تو شکایت کیا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اللہ پاک تیرا حکم جو آئے گا نا, مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. مسلمان تو گردن جھکا دیتا ہے اعتکاف میں بیٹھ کر, یا اللہ ہم سب کچھ تیری خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تیسری بات دیکھیں, نبی پاک نے فرمایا اذکروا ذکر حازم اللذات, اکثر ذکر حازم اللذات. فرمایا لذات خواہشات کو کچل دینے والی جو چیز ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو. کس کو؟ موت کو. اب جب بندہ اعتکاف بیٹھتا نا آ کر, وہ دیکھیے کیا ہے, ذرا تصور کرے, جب وہ چھوٹا سا کیبن سے بنایا ہوتا نا, اور رات کا ٹائم ہوتا نا, آدھی رات کا, بندہ اعتکاف میں اکیلا تنہا لیٹا ہوتا نا, اگر وہ آنکھ کھولے نا اندھیرا اور چھوٹی سی وہ کوٹھڑی سی, تو قبر کا تصور بھی وہاں پہ پیدا ہوتا ہے. تو یقیناً انسان کی خواہشات کو وہ چیزیں کچل کر رکھ دیتی ہیں کہ کیا ہے یہ ساری دنیا کے محلات, یہ دنیا کی کوٹھیاں اور بنگلے, یہ مارکیٹیں, یہ بڑے بڑے پلازے, اللہ کی قسم یہ ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عبداللہ ابن مسعود نے رو کے کہا تھا, آئے دیکھا 2 جہانوں کے سردار شہنشاہ عرب ایک حصیر کے اوپر, یعنی کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. چادر نبوت کندھے مبارک سے ہٹی تھی, آقا کا جسم مبارک ریشم سے زیادہ نرم تھا. قد اثر فی جسدی, اس چٹائی نے نشان ڈال دیے اس نرم جسم کے اندر. عبداللہ ابن مسعود رونے لگے, عرض کرتے ہیں آقا آپ ہمیں اجازت دیں, ہم آپ کے لیے ایک نرم سا گدا بنائیں, جب آپ تھکے ماندے تشریف لائیں تو اس پہ آرام کر لیا کریں. تو میرے آقا نے کیا فرمایا, مالی انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم را فترکا. تم بات کرتے ہو ایک گدا بنانے کی میرے آرام کے لیے, مجھے دنیا سے کیا نسبت ہے سوائے اس نسبت کے جو ایک مسافر کو, ایک راہگیر کو گزرتے ہوئے اپنے راہ پر اور راستے پر کسی درخت کے ساتھ ہو جاتی ہے, جو تھوڑی دیر وہاں پہ سستاتا ہے اور چلا جاتا ہے آگے, اس کو چھوڑتا ہے. دنیا کا نظام میں تو جب انسان ایک اعتکاف کے کیبن میں ہوتا ہے نا, تو اس کو بعض اوقات قبر کا تصور بھی یاد آتا ہے. اور تیسری بات دیکھیے, اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کیا فرماتے ہیں, میں سناؤں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی بیان توجہ فرمائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حدیث سنائی,
اللہ فرماتے انا عند ظن عبدی بھی، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، فرمایا جیسا گمان کرتا نا میرے بارے میں اسی طریقے کا ہی ہو جاتا ہوں. اور آگے فرمایا انا معو حین ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے نا میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. اور اگلی بات اور اس سے زیادہ روح پرور ہے، فرمایا من ذکرنی فی نفسہ ذکرتو فی نفسی، جب مجھے یاد کرتا ہے نا اپنے دل میں تو میں رب اس کو یاد کرتا ہوں اپنے دل میں. اب اللہ کا دل کیسا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، یہ حدیث قدسی ہے. جو اپنے نفس میں مجھے یاد کرتا ہے نا اپنے ضمیر میں چپ کے میں بھی اس کو چپ کے اسی طرح یاد کرتا ہوں. اور اگلا جملہ من ذکرنی فی ملائن ذکرتو فی ملائن خیر منہ، اور جو مجھے یاد کرتا ہے برملا، جیسے اب ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جو پبلک کے سامنے، ناظرین کے سامنے، سامعین کے سامنے برملا کر رہا ہے، فرمایا پھر میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں برملا ان لوگوں کے سامنے جو ان لوگوں سے اعلیٰ ہیں، فرشتوں کے سامنے. شاہ جی یہ جو بات آپ نے کی نا کہ سب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے کہ دیکھیں لیولز نا کہ اگر آپ خلوت میں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے. تو علی صاحب جس طرح سے خلوت کی بات ہے اور جو باتیں کی ہیں، تو خلوت میں رہ کے جب ہم اعتکاف میں ہوتے تو پھر کیا جس طرح سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے اکیلے میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں اسی طریقے سے یاد کروں گا، تو معتکف جو شخص اعتکاف کرتا ہے اس کا پھر درجہ یا معیار اللہ کی نظر میں کیا ہو جاتا ہے؟ کیا وہ اسی وقت اللہ تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہے یا پھر واقعی اعتکاف کرنے والے کا ذکر سب کے سامنے ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جس طرح حدیث پاک شاہ صاحب نے سنائی کہ اگر کوئی ذکرتہ فی نفسی، اگر کوئی اپنے دل کے اندر خاموشی سے اللہ کو یاد کرے تو اللہ اپنی شان کے لائق خاموشی سے اس کو یاد کرتا ہے. اور اگر کوئی مجمع میں لوگوں میں اس کا ذکر کرے تو اللہ پھر اپنی شان کے لائق اور اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہے. اور اللہ ہر بندے کے، جو بندہ اللہ سے متعلق گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے. یہ بات ہوگی. اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی آپ کا ایک سوال تھا اس پر میں بھی کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. بڑا اہم سوال تھا، نفس کے اندر نفس پر قابو اور نفس پر کنٹرول، اور اس نفس پر کنٹرول میں اعتکاف اور ذکر الہی اور رمضان کا کردار. انسان کا جو نفس ہے یہ دو چیزوں سے، انسان کے نفس کے اندر دو چیزیں موجود ہیں. قرآن مجید نے کہا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر ہم نے بیک وقت فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی بھی الہام کر دی اور تقوی بھی الہام کر دیا. یعنی اب برائی کا داعیہ بھی انسان کے نفس کے اندر موجود ہے اور تقوی کا داعیہ بھی انسان کے نفس کے اندر موجود ہے. یعنی برائی اور تقوی ان دونوں داعیات سے مل کر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا مل کر ایک نفس تشکیل پایا ہے. آگے فرمایا قد افلح من زکاہا. اب کامیاب کون ہوگا؟ جو یہ چیز بنی ہے، ایک بنا ہے، امتزاج بنا ہے، مرکب بنا ہے جس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں. اب انسان کا جو چیلنج ہے بس ایک ہی چیلنج ہے، وہ چیلنج یہ ہے کہ اس کے اندر آزمائش کے طور پہ ہم نے دونوں کو ملا دیا. اس نے جو برائی والا حصہ ہے نا، فجور والا حصہ ہے، اس کو صاف کرنا ہے. تزکیہ قد افلح من زکاہا، جو اس کو صاف کرتا جائے گا اور برائی والے اس پورے نفس کے برتن سے برائی والے حصے کو صاف کر دے گا، قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور جو اس کو صاف نہیں کر سکے گا وہ ناکام ہو جائے گا. اب صاف کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیے ایک بیج ہوتا ہے، برائی کا بیج بھی ہمارے اندر موجود ہے اور اچھائی کا بیج بھی موجود ہے. تو بیج کے پھلنے پھولنے کے لیے آپ دونوں بیج اگر ایک زمین میں ڈالیں تو میرے بھائی وہ بیج پھلے پھولے گا جس کو آپ ماحول میسر کریں گے، جس سے انوائرمنٹ ویری امپورٹنٹ، جس سے متعلق آپ جتنا انوائرمنٹ دیں گے جو اس کو سپورٹ کرے گا. اگر برائی والا انوائرمنٹ دیں گے جو برائی کے بیج کو سپورٹ کر رہا ہے، آپ کی کمپنی ایسی ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو ہر وقت ہی معصیت اور گناہوں میں ملوث ہیں، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ آپ کو گناہ ہلکا لگنے لگ جائے گا اور آپ گناہوں میں آئیں گے اور آپ کی شخصیت میں دروازہ کھلے گا اور وہ ڈر آئے گا اور آہستہ آہستہ ہر گناہ دل پر ایک نقطہ لگائے گا اور دل کو سیاہ شروع کر دے گا. اور اگر آپ اپنی کمپنی اور اپنی صحبت اچھے لوگوں میں رکھیں گے تو پھر جو تقوی کا بیج ہے وہ پھلے پھولے گا اور اتنا پھلے پھولے گا تناور ہوگا. اور جدید سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ایک زمین میں دو بیج ہوں اور ایک بیج پوری قوت سے پھل پھول جائے تو وہ ساری زمین کی جو غذائیت ہے وہ جذب کر لیتا ہے اور دوسرے کو موقع ہی نہیں ملتا پھلنے کا. قوت نمو لے لیتا ہے سر. جی ہاں، اس کی قوت فرٹیلیٹی پوری کی پوری آبزرو کر لیتے ہیں. تو یہ جب طریقہ کار ہوتا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اب یہ موقع ہیں. اب دیکھیے یہی تو فرق ہے، یہی تو کمال ہے کہ رہبانیت جو پہلے تھی اور اب جو تصوف ہے اس کے اندر یہی تو فرق ہے. رہبانیت یہ تھی کہ اپنے آپ کو دنیا سے نکال لیں، دنیا چھوڑ دیں، حقوق و فرائض چھوڑ دیں، ماں باپ بیوی بچے چھوڑ دیں. پچھلی امتوں میں یہ والی رہبانیت تھی. ہماری امت میں، حضور کی امت میں رہبانیت نہیں ہے، حرام ہے، ہم ترک دنیا نہیں کر سکتے. لیکن تصوف ہے، اور وہ تصوف کیا ہے؟
تصوف یہ ہے کہ دنیا میں رہنا ہے، ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، معاشرے کے، ریاست کے حقوق و فرائض ادا کرنے ہیں، مگر اپنے اندر سے دنیا کو نکال دینا ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ہمارے دل کے اندر جڑ نہ پکڑے، یہ اصل تصوف جو کہ ایک مشکل مرحلہ ہے، اور یہ یہ سوچ اصل لینا مشکل چاہیے کہ یہ مرحلہ ہے۔ دنیا کا مال اور یہاں کی جو لذت ہے وہ یہیں پہ رہ جائے۔ وہ یہی ہاتھ کارول اور دل یارول، کار کہتے ہیں کام کو، کہ ہم نے کام بھی کرنا ہے جو فرائض ہمارے ذمہ ہیں، اور ہم نے اپنے دل کو بھی مستعد رکھنا ہے کہ وہ غافل نہ ہو ذکر الہی سے۔ ٹھیک ہے علی صاحب، ایک کلام لے لیتے ہیں ذرا، کلام کا بھی ایک قریشی صاحب سے نبیہ کیا خیال ہے، کلام لیتے ہیں ذرا سا قریشی صاحب، کوئی کلام شاہ صاحب کا حکم پیش کرتا ہوں۔ سکون قلب ملا، سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، در حبیب ملا، ساری کائنات ملی، جام دے کھا نہ کبھی ساغر و مینا دیکھا، جب بڑی پیاس تو ساقی مدینہ دیکھا، جب بڑی پیاس، گر سے اللہ کے محبوب کا گھر دور نہیں، گر سے گر سے اللہ کے محبوب کا گھر دور نہیں، ہم نے کعبے میں کھڑے ہو کے مدینہ دیکھا، ہم نے کعبے میں کھڑے ہو کے مدینہ دیکھا، جب بڑی پیار گر سے اللہ دور نہیں، ہم نے کعبے میں کھڑے ہو کے مدینہ دیکھا، جب بڑی پیاس، اور علی صاحب رخ سے سرکار مدینہ نے نقاب الٹی ہے، رخ سے سرکار تو الٹی ہے، اور ہم نے مہتاب
हमने महताब के माथे पे पसीना देखा, हमने महताब के माथे पे पसीना देखा, जब बड़ी प्यास जी में आता है, जी में आता है कि आँखों से लगा लूं उनको, जी में आता है कि आँखों से लगा लूं उनको, हाजियो तुमने जिन आँखों से मदीना देखा, हाजियो तुमने जिन आँखों से मदीना देखा। क्या बात है कुरैशी साहब, आज तो बहुत खूब, बहुत खूबसूरत कलाम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाअल्लाह। कौन सी जैसे कहते हैं कि हम तो स्पीचलेस कर देते हैं कुरैशी साहब, आप बहुत माशाल्लाह इस अच्छा, कलाम बहुत के बाद अच्छा। ना यानी सहर ऐसा तारी कर देते हैं कि मैं और नबी अभी सोचते हैं कि अब हम बात क्या करें आगे चल के। बहरहाल जी गुफ्तगू बढ़ाते हैं आगे। अली साहब आप जो गुफ्तगू कर रहे थे उसको जरा कंटिन्यू कीजिएगा। जी, इसके साथ मैं दूसरा पहलू जो सामने ला रहा था वो ये था कि जो नफ्स का तज़किया है वो होता है सोहबत से, कंपनी से। अगर आप अच्छे लोगों की सोहबत में बैठेंगे तो आपको छोटा सा गुनाह भी भारी तबीयत पर बोझ बनेगा, और अगर आप बुरे लोगों की सोहबत में बैठेंगे तो बुरा गुनाह भी हल्का लगेगा। क्या एहतिकाफ आपको इस चीज से रोकता है? अब मैं यही बताने लगा हूँ कि जब एतकाफ में सोहबत किसकी है, कुरान की सोहबत है, मस्जिद की सोहबत है, अल्लाह वालों की सोहबत है। किसकी? जिसने मस्जिद में आना है किस नीयत से आना है, अल्लाह का जिक्र करना है, तो ज़ाकिरीन की सोहबत। और सोहबत की आप तसरात देखिए, सही बुखारी के अंदर हदीस पाक है कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए। उसने किसी से पूछा कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, उसने कहा भाई तेरी तौबा, तू तो कातिल है, 99 कत्ल किए। उसने 100 पूरे कर दिए। फिर उसके बाद वो जा रहा था, किसी अल्लाह वाले से उसने पूछा कि मैं तो तौबा करना चाहता हूँ, मेरे लिए क्या दरवाज़ा खुले? अहले इल्म से, अहले इल्म से, फद्दुल्ला अला रजुलिन आलिमिन, आलिम। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल। उसने बताया कि वो फलां जगह पे एक बस्ती है, उस बस्ती में लोग बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो उनकी तरफ चला जा। उसने उनकी तरफ जाना शुरू किया। हदीस के लफ्ज़ हैं कि अभी वो निस्फ भी नहीं हुआ था तो उसका वक्त आ गया और उसको मलाइका लेने आए। तो जन्नत से भी मलाइका लेने आए और दोज़ख के फरिश्ते भी इसको लेने आए। तो जन्नत के फरिश्तों का ये क्लेम था कि ये तो चूँकि तौबा की नीयत से और तौबा करके जा रहा था तो लिहाजा हम ले जाएंगे। और दोज़ख वाले फरिश्ते कहते थे कि ये तो कातिल है, अभी तो इसने कोई अमल नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि जिस तरफ से कम थी वहाँ से फैल गई और जिधर से फैली हुई थी कम हो गई। यानी मौलाना रूम कहते हैं कि रहमत हक बहा नमी जोयत और रहमत हक बहा नमी जोयत, कि अल्लाह की रहमत किसी कोशिश को नहीं बहाती बल्कि अल्लाह की रहमत तो सारे इस्यान और गुनाहों को बहा देती है। असल चीज़ ये है कि हम अच्छी सोहबतों का इंतखाब करें। और कुरान ने भी इसको कहा, कुरान ने कहा कि जब जन्नत में जाएंगे अदखुलनी फिर क्या है शाह साहब, वो आयत भी है कुरान मजीद की आयत है कि हम दुआओं में भी अक्सर वो आयत मुबारका पढ़ते हैं कि जब हमें फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती फदखुली फी इबादी, ऐ बारी ताला मुझे अपने बंदों में दाखिल कर, वदखुली जन्नती, और फिर उनके साथ जन्नत में दाखिल कर। और यही सूरह फातिहा। अच्छा, अब इतना खूबसूरत अमल हो रहा है, उसकी हम बातें कर रहे हैं, जिक्र इलाही साथ साथ जारी है, हलाल चीज़ें हराम कर दी गई और अल्लाह से सीधा राब्ता कायम हो गया है। अब इससे अच्छा मौका क्या होगा कि बंदा अपने गुनाह बख्शवा ले, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ा के अपने तौबा कर ले गुजरे हुए गुनाहों की। इस पर आएंगे जरा बात को आगे, कोई नहीं है, यहीं से आएंगे। लेकिन नालैन ने हमें ज्वाइन किया हुआ है तो उनसे कलाम हम सुनते हैं, फिर ब्रेक पर भी जाएंगे, फिर गुफ्तगू हमारी सिलसिला क्या कलाम सुना रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह। कुरैशी साहब ने ऐसा सुना दिया कि अब तो पीछे रह कोई नहीं गया कि बंदा सुनाया आप भी हिस्सा डाल लें।
تو بے مایا ہوں میں کہ بے وقت بے تیری محفل میں چلا آیا ہوں تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج ہوں میں تیرا